الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی اس محفل میں ہم لوگ دو ٹاپک پہ بات کریں گے۔ پہلا یہ کہ کیا داہنی جانب سے اقامت کہنا ضروری ہے؟ سوالیہ نشان ہے۔ کیا داہنی جانب سے اقامت کہنا ضروری ہے؟ اور دوسرا ٹاپک یہ رہے گا نمازی کے سامنے سے گزرنا منع ہے، ہٹنا گناہ نہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جانیں کہ کیا داہنی جانب سے اقامت کہنا ضروری ہے۔ اقامت مطلب تکبیر، جیسے نماز جماعت شروع ہونے سے پہلے مؤذن کھڑے ہو کر اللہ اکبر تکبیر کے کلمات پڑھتا ہے، اسے اقامت کہتے ہیں۔ آج کل یہ ضروری خیال کیا جاتا ہے کہ اقامت یا تکبیر جو جماعت قائم کرنے سے قبل مؤذن لوگ پڑھتے ہیں، اس میں پڑھنے والا امام کے پیچھے یا داہنی طرف ہو اور بائیں جانب کھڑے ہو کر تکبیر پڑھنے کو ممنوع خیال کرتے ہیں۔ یعنی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جیسے تکبیر پڑھنے والا ہو، اگر امام کے پیچھے ہے تو ٹھیک ہے، داہنی جانب ہے تو ٹھیک ہے، اگر بائیں سائڈ تھوڑا سا بڑھتا ہے تو لوگ اعتراض جتانے لگتے ہیں۔ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ بائیں طرف سے بولنا تکبیر ممنوع ہے، حالانکہ ممنوع نہیں ہے، بلکہ آگے سماعت کریں آپ کو پورا مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ حالانکہ تکبیر بائیں طرف سے پڑھنا بھی منع نہیں ہے، یعنی بائیں طرف سے پڑھنا منع نہیں ہے۔ اب سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور اقامت کی نسبت بھی تعین جہت کی داہنی طرف ہو یا بائیں طرف، فقیر کی نظر سے نہ گزری۔ یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اقامت کی نسبت بھی تعین جہت کی داہنی طرف ہو، یعنی داہنی طرف ہو یا بائیں طرف ہو، اعلیٰ حضرت کی نظر سے یہ بات نہیں گزری۔ پھر اس کے بعد اعلیٰ حضرت کیا مسئلہ بیان فرما رہے ہیں؟ ہاں، اس قدر کہہ سکتے ہیں کہ محاذات امام پھر جانب راست مناسب تر ہے۔ خلاصہ یہ کہ امام کے پیچھے یا داہنی طرف سے پڑھنا زیادہ بہتر ہے، لیکن بائیں طرف سے پڑھنا بھی جائز ہے، اور اس سے نماز میں کوئی کمی نہیں آتی، اور داہنی طرف کو ضروری خیال کرنا غلط فہمی ہے۔ یعنی اگر ہم بائیں طرف سے تکبیر بول دیں تب بھی نماز میں کوئی کمی نہیں ہے، داہنی طرف سے بولیں تب بھی کوئی نماز میں کمی نہیں ہے، بیچ سے بولیں تب بھی نماز میں کوئی فرق نہیں آتا ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے، لوگ جب اس کو پسند کرتے ہیں، مستحب یہ ہے کہ امام کے پیچھے کھڑے ہو کے بولیں یا داہنی سائڈ سے بولیں، لیکن بائیں کو غلط ثابت کرنا یہ غلط فہمی ہے۔ اب ہمارا دوسرا ٹاپک، نمازی کے سامنے سے گزرنا منع ہے، ہٹنا گناہ نہیں۔ یعنی نمازی کے سامنے سے کیا ہم گزر سکتے ہیں، یا پھر ہم اگلی صف میں نماز پڑھ رہے ہوں، جسٹ ہمارے پیچھے ہی کوئی دوسرا شخص بھی نماز پڑھ رہا ہو، تو کیا ہم ایسی صورت میں اس کے سامنے سے ہٹ سکتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے گزرنا اور دوسرا ہوتا ہے ہٹنا، دونوں فرق ہے۔ مثال کے طور پر ابھی ہمارے پیچھے کوئی شخص نماز پڑھ رہا تھا، ہم سامنے نماز پڑھ رہے تھے اس کے، اب ہماری نماز مکمل ہو گئی، ابھی ہم اس کے جسٹ سامنے تھے، تو ہم ہٹ سکتے ہیں، لیکن ہم دوسری طرف نماز پڑھ رہے تھے، ہمارا دوسرا شخص ہم سے پچھلی والی صف میں ہماری داہنی سائڈ میں نماز پڑھ رہا تھا مثال کے طور پر، تو ہم بائیں طرف سے اس کو کراس نہیں کر سکتے۔ اسی کے بارے میں ہم مسئلہ جانتے ہیں۔ عام طور سے مساجد میں دیکھا گیا ہے کہ دو شخص آگے پیچھے نماز پڑھتے ہیں،
یعنی ایک پچھلی صف میں اور دوسرا اس کے سامنے اگلی صف میں۔ اگلی صف میں نماز پڑھنے والا پیچھے والے سے پہلے فارغ ہو جاتا ہے اور پھر اس کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرتا رہتا ہے کہ وہ سلام پھیرے، تب یہ وہاں سے ہٹے، اور اس سے پہلے ہٹنے کو نمازی کے سامنے سے گزرنا خیال کیا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یعنی یہی بیان کیا جا رہا ہے اس میں کہ جو شخص، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آگے پیچھے، مطلب دو شخص ہیں نماز پڑھ رہے ہو، ایک پیچھے نماز پڑھ رہا ہو، ایک سامنے اس کے جسٹ سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہو۔ اگر وہ سامنے آگے والا پہلے نماز ختم کر لیتا ہے تو وہ ٹھہر کے انتظار کرتا ہے کہ میرے پیچھے والا شخص اگر سلام پھیر دے تو میں یہاں سے ہٹوں، لیکن ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کا انتظار کریں، انتظار نہیں کرنا ہے، وہ ہٹ سکتا ہے۔ ہٹنا الگ بات ہے اور گزرنا الگ بات ہے۔ آگے نماز پڑھنے والا اپنی نماز پڑھ کر ہٹ جائے تو اس پر گزرنے کا گناہ نہیں ہے، نہ وہ نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کے بارے میں وارد شدہ حدیث میں مذکور وعید کا مصداق ہے، یعنی وہ شخص ان کی فہرست میں شامل نہیں ہوگا جو گزر جاتے ہیں۔ حدیث کریمہ میں سامنے سے گزرنے والوں کے لیے بڑی مذمت بیان فرمائی گئی ہے، تو ان کی فہرست میں شامل نہیں ہوگا۔ سامنے کھڑا ہوا شخص اس فہرست میں شامل نہیں ہوگا، بلکہ وہ گناہوں سے بری ہوگا، ہٹنا منع نہیں ہے۔ خلاصہ یہ کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا منع ہے، ہٹنا منع نہیں ہے۔ صدر الشریعہ حضرت مولانا امجد علی صاحب اعظمی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، اگر دو شخص نمازی کے آگے سے گزرنا چاہتے ہوں اور سترہ کو کوئی چیز نہیں تو ان میں سے ایک نمازی کے سامنے اس کی طرف پیٹھ کر کھڑا ہو جائے اور دوسرا اس کی آڑ پکڑ کے گزر جائے، پھر وہ دوسرا اس کی پیٹھ کے پیچھے نمازی کے طرف پشت کر کے کھڑا ہو جائے اور یہ گزر جائے، وہ دوسرا جدھر سے آیا اسی طرف ہٹ جائے۔ عالمگیری میں بھی یہی مسئلہ ہے، رداء المختار میں بھی، بہار شریعت میں حصہ سوم صفحہ 159 پہ یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ گزرنے اور ہٹنے میں فرق ہے، اور گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ نمازی کے سامنے ایک طرف سے آئے اور دوسری طرف نکل جائے، یہ یقیناً ناجائز و گناہ ہے، اور اگر نمازی کے سامنے بیٹھا ہے اور کسی طرف ہٹ جائے تو یہ گزرنا نہیں ہے اور اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، واللہ تعالی اعلم۔ تو یہ مسئلہ ہے، جیسے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو، دو شخص ادھر ہیں، داہنی اس کی بائیں طرف ہیں، انہیں داہنی طرف جانا ہے، نمازی کے آگے سے داہنی طرف جانا ہے، تو اس میں سے پہلا شخص کیا کرے گا؟ نماز پڑھنے والے کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، اس کی طرف پیٹھ کر کے، قبلہ کی طرف رخ کر کے، پھر دوسرا شخص جو ہے اس کھڑے ہوئے شخص کے سامنے سے گزر جائے، یعنی داہنی طرف نکل جائے۔ اب بائیں جو شخص کھڑا ہے اس کو نکلنا کیسے ہے؟ تو وہ جہاں پہ کھڑا ہے اس کے پیچھے جو دوسرا شخص گزرا ہے تو وہ اسی انداز میں کھڑے ہو جائے، پیٹھ اپنی نمازی کی طرف کر کے کھڑا ہو جائے، اور یہ دوسرا شخص، پہلا شخص جو کھڑا ہے پہلے کا، وہ داہنی طرف نکل جائے۔ اب یہ شخص جس طرف سے اس نمازی کے سامنے کھڑا ہوا اسی طرف ہٹ جائے، یہ ہٹنے میں شمار کیا جائے گا۔ تو یہ طریقہ ہے، نمازی کے سامنے سے ہم ہٹ سکتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ آج کا ہمارا جو سوال ہے، سوال یہ رہے گا کہ آپ حضرات میں سے توحید کا مطلب کون بیان کرے گا؟ توحید کا مطلب بتائیے۔ جیسے اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تو توحید کا خلاصہ بیان کر دیں۔ یہ تو لازم ہے نا، اس کے بغیر تو ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ کے سوا کسی کو اپنا خالق اور مالک نہیں ماننا، اللہ کو ہی صرف اسی کو اپنا خالق اور مالک ماننا
यही तौहीद है। और इसीलिए अव्वल कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब मोहम्मद शहीद साहब ने बहुत ही दुरुस्त जवाब दिया है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इसका जो तर्जुमा है यही असल में तौहीद है। यानी अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। यही तौहीद है, यही तौहीद है। आप हज़रात इसको एकदम अच्छे तरीके से जहन में बैठा लें, क्योंकि इसके बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं है। हम लाख दावा कर लें, जब अल्लाह वहदहु ला शरीक को वहदहु ला शरीक न माने तो हम मुसलमान हो पाएंगे? किसी शर्त पर नहीं हो पाएंगे। तो तौहीद के बारे में कम से कम इतना मालूम होना चाहिए। तौहीद अगर कोई पूछेगा तौहीद किसको कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे? यही दोहरा दीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए, अच्छे से ज़हन नशीन हो जाए। तौहीद का मतलब क्या है? सब लोग मिलकर बयान करें। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। तौहीद का मतलब क्या है? सिवा कोई माबूद नहीं, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, अच्छे रसूल हैं। अब मैं पूछ रहा हूँ, अब तो मालूम हो गया होगा आप लोगों को, उर्दू ज़ुबान है। तौहीद का मतलब क्या है? तौहीद का असल मतलब यही है। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से जहन नशीन कर लेंगे, ये भूलने वाली चीज़ नहीं है। यही मेरा ईमान है। अगर इसको भूल गए तो हमारे न तो ज़िंदगी का मतलब रह जाएगा, न ईमान का मतलब रह जाएगा, न हमारी नमाज़ों का मतलब रह जाएगा, न हमारे रोज़ों का मतलब रह जाएगा। हम कितनों भी ज़कात व खैरात कर दें, कोई अमल कारगर न होगा। देखिए, जो हमारा अमल है वो हमारे ईमान पर, अभी परसों के रोज़ यही गुफ्तगू हुई थी ना, परसों के रोज़ की महफिल में यही बयान किया गया था। ईमान अमल का दारोमदार ईमान पर है। अगर कोई शख्स ईमान वाला न हो, वो पहाड़ के बराबर सोना खैरात कर दे, उसका अमल कारगर न होगा। बल्कि उसका ठिकाना, अगर वो मुसलमान नहीं है, ईमान वाला नहीं है, पहाड़ के बराबर भी सोना खैरात कर दे, उसको दोज़ख में ही जलना है, क्योंकि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत का इकरार नहीं करता, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सच्चा रसूल नहीं मानता। उसका वो कुछ भी नेक अमल कर ले, कुछ भी नेक अमल कर ले, नमाज़ें पढ़े, रोज़ा रखे, ज़कात दे, खैरात करे, गरीबों की, यतीमों की, मिस्कीनों की, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करे, लेकिन वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। हर चीज़ का दारोमदार क्या है? ईमान पर है, तौहीद पर कायम दायम है। तो अपने तौहीद को संभाल कर रखें, अपने ईमान व अक़ीदे में मजबूती पैदा करें। हो सके तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में रोएं और गिड़गिड़ाएं, ये दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे ईमान में मजबूती अता फरमा, हमारे अक़ीदे में पुख्तगी अता फरमा। ये दुआ करते रहा करें आप लोग, क्योंकि बड़े से बड़े ऐसे लोगों को देखा गया है, बड़े से बड़े ऐसे आबिद व ज़ाहिद को, तक़वा व तहारत के जो पैकर हुआ करते थे, जब उनकी मौत हुई तो ईमान की हालत में नहीं हुई। तो इससे बचने की कोशिश करें, बल्कि ईमान क्या है, तौहीद क्या है, इसके बारे में आपको खुद पूछना चाहिए। ये सब ज़रूरी चीज़ें हैं। चलिए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआएं कर लिया जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या अल्लाह पाक परवरदिगार आलम, बाद नमाज इशा से लेकर अब तक हमने जो इल्म दीन की महफिल सजाई है, इसमें जो कुछ भी बातें हमने सुनी और सुनाई हैं, अगर इसमें किसी किस्म की गलतियां हो गई उसे अपने फजल व करम से माफ़ फरमा। मौला करीम हम सबको शरीयत इस्लामिया के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमा।
نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم ہم سب کے اندر تقوی اور طہارت عطا فرما۔ مولا کریم ہم سب کے اندر اتحاد و اتفاق عطا فرما۔ ہم سب کو غریبوں کی، یتیموں کی، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پوری کرنے والا بنا۔ ہم سب کو رزق حلال عطا فرما اور اس رزق کو نیکی کے راستے پر نیک چیزوں پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم سب کو مساجد کی تعمیر میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ مدارس اسلامیہ کی تعمیر میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کے علم و عمل میں برکت عطا فرما۔ ہم سب کو طلبہ اکرام کے اوپر اپنی رقم کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمیں ہدایت کا راستہ عطا فرما۔ مولا کریم ہم سب کو صراط مستقیم پر گامزن فرما۔ ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔